مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج جب ہم کلام کو دیکھتے ہیں، کلام پر توجہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یسوع مسیح ایک صوبیدار کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس کے ایمان کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ اور وہ ایمان کیا ہے؟ وہ ایمان یہ ہے کہ وہ صوبیدار یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ میرا خادم، میرا غلام، میرا نوکر فالج کے مرض کی وجہ سے بیمار ہے، اس سے فالج ہو گیا، وہ اٹھ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، کرے شفا دے، آپ اسے شفا دیں۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں میں آؤں گا اور اسے کیا کروں گا؟ شفا دوں گا، میں آؤں گا اور اسے شفا دوں گا۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے، بس آپ کہہ دیں تو میرا غلام کیا پائے گا؟ آج آپ ذرا غور کریں، ہم جب بھی دعا میں ہوتے ہیں یا کہیں پہ بھی ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اے خداوند یہاں آ، اے خداوند یہاں آ، اور یہ غلام کیا کہتا ہے اور یہ صوبیدار کیا کہتا ہے کہ اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ اور یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ یہ ایمان اسرائیل میں بھی نہیں ہے، کیونکہ اسرائیلی بھی مجھے بلاتے رہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ تو یہاں پہ آ موجود ہو۔ لیکن کیا ہے کہ یہ ایک بڑا ایمان ہے، اسے پتا ہے کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، حکم ہی بہت ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، آرڈر ہی بہت ہے، میں کہہ دیتا ہوں تو ہو جاتا ہے، چیزیں کتنی بھی دور کیوں نہ ہوں میرے لیے دور نہیں ہے۔ آپ ذرا آسمان اور زمین کی تشکیل پر غور کریں، اس سارے جہان کی تشکیل پر غور کریں، سورج ہم سے کتنی زیادہ دور ہے، چاند ہم سے دور ہے، ستارے ہم سے کتنے زیادہ دور ہیں، تمام چیزوں کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ ہے۔ کیا خدا سب چیزوں کے پاس جا کے حکم کرتا ہے؟ وہ جہاں پہ موجود ہوتا ہے وہیں پہ بن جاتا ہے، جہاں پہ جو بھی چیز ہوتی ہے خداوند کے حکم کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک بڑا ایمان اصل میں خداوند چاہتا ہے کہ مسیحی کلیسیا میں موجود ہو۔ آپ ذرا غور کریں تو یہ جو ایمان ہے، یہ ایمان اس صوبیدار کا کلام میں اسی لیے لکھا گیا تاکہ ہم سیکھیں، تاکہ ہم جانیں۔ ایک بات اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ بات میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں اسے آپ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور اپنے دلوں میں اسے لکھ لینا ہے۔ جب زبان بولتی ہے تو کان سنتے ہیں، جب زبان بولتی ہے تو کان سنتے ہیں، اور جب روح بولتی ہے تو روح سنتی ہے۔ بات کی سمجھ آئی؟ جب زبان بولتی ہے تو کان سنتے ہیں، اور جب روح بولتی ہے تو روح سنتی ہے، اور خدا کیا ہے؟ روح ہے۔ اور تبھی یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب تم دعا کرو تو اپنی کوٹری کو بند کرو اور پوشیدگی میں دعا کرو، کیونکہ وہ روح ہے، وہ روح سے سنے گا، آپ کے بہت بولنے سے نہیں سنے گا۔ آج ہم بہت اونچی اونچی دعا کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے خدا کا کان بھاری ہو گیا، بہت اونچی دعا کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بہت بولنے سے خدا زیادہ ہماری سنے گا۔ وہ روح ہے، جب روح سے مانگیں گے تو وہ سنے گا، زبان سے مانگیں گے تو لوگ سنیں گے۔ زبان بولتی ہے تو کان سنتے ہیں، لوگ سنیں گے، لیکن روح سے مانگیں گے تو خدا سنے گا، کیونکہ وہ روح ہے۔ اور اسی وجہ سے ان لوگوں کی دعائیں بہت کم سنی جاتی ہیں جو ویسے ہی بہت زور زور سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ان کی لوگ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن
اسی جماعت میں جو بڑی عاجزی اور حلیمی کے ساتھ خداوند سے مانگ رہا ہوتا ہے، اس کی خدا سن رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑا ایک سمپل سا فارمولا ہے جس کی بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بہت اونچا بولنے سے ہمیں بہت زیادہ پذیرائی ملے گی اور خدا کہے گا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا آپ کے دل کے بہت قریب ہے، آپ کے بلکہ دل کے اندر ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ روح خدا تم میں بسا ہوا ہے۔ آپ خدا کے ساتھ ایک بدن ہے، آپ اس کی کلیسیا ہیں، اور جب ایک بدن ہے تو سمپل وسپرنگ جو ہے وہ بھی سنائی دیتی ہے۔ آپ اگر ایک بدن ہے، آپ کسی کے بہت قریب ہیں، تو آپ بہت آہستہ بولیں گے تو بھی اسے سنائی دے گا، کیونکہ آپ اس کے بہت قریب ہیں۔ تو خدا چونکہ آپ کے بہت قریب ہے، آپ کے اندر ہے، آپ صرف دل میں ہی مانگیں گے تو وہ آپ کو دے گا، کیونکہ اسے سنائی دے گا۔ وہ آپ کی دھڑکنوں کو سن لیتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ہم نے بہت مشکل بنا دیا، ہم نے بلا وجہ مشکل بنا دیا۔ آپ جب خدا کا کلام سنا رہے ہوتے ہیں تو چونکہ کانوں نے سننا ہوتا ہے، تو یقینی طور پر آپ کو اپنی آواز اتنی رکھنی پڑتی ہے کہ وہ بات جو خدا کرنا چاہتا ہے لوگوں تک پہنچے۔ لیکن جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو تب آپ کو، جب آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ چرچ میں آئے ہیں، آپ اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے بہت اونچی اونچی آپ مانگیں، کیونکہ آپ کا خدا کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے، اور وہ تعلق اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ روحانی بنے، جسمانی نہ ٹھہرے۔ کیونکہ جب آپ اونچی اونچی بولتے ہیں تو ایک جسمانی تعلق آپ بناتے ہیں، اور جب آپ روح سے بولتے ہیں تو پھر آپ روحانی تعلق بناتے ہیں، اور جب آپ ایک روحانی تعلق بناتے ہیں تو ہی خدا آپ کی بات کو سنتا ہے۔ اس لیے کیونکہ آپ نے جو میڈیم استعمال کیا ہے، جو طریقہ استعمال کیا ہے، جو میتھڈولوجی اڈاپٹ کی ہے، وہ اصل میں وہ والی ہے جس سے چیزیں سنائی دیتی ہیں، جس سے عمل ہوتا ہے۔ جیسے کہ حنا کو دیکھ لیں، حنا جا کے چیخ نہیں رہی، چلا نہیں رہی، اونچی اونچی بول نہیں رہی، بلکہ کیا کر رہی ہے؟ دعا کر رہی ہے، اور اندر ہی دعا کر رہی ہے، اور اس کی بات خدا کو کیا ہوتا ہے؟ سنائی دیتی ہے۔ لیکن کیا ایلی کاہن کو سنائی دیتا ہے؟ نہیں سنائی دیتا، کیونکہ زبان بولتی ہے تو کان سنتے ہیں۔ زبان نہیں بول رہی تھی، کان بھی نہیں سن رہے تھے، روح بول رہی تھی، اس لیے خدا سن رہا تھا۔ ایلی کاہن نے نہیں سنا، اسے پتا بھی نہیں چلا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، بلکہ اسے لگ رہا ہے کہ یہ کس میں ہے؟ نشے میں ہے۔ لیکن خدا جانتا ہے کہ وہ نشے میں نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ بات کر رہی ہے، وہ روح سے مانگ رہی ہے۔ ہمیں کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ روح سے مانگنا بھی شاید بہت اونچی آواز میں بات کرنا ہے، یا بہت اونچی آواز میں دعا کرنا نہیں، روح میں مانگنا ہے۔ روح میں مانگنا اونچی آواز میں دعا کرنا نہیں ہوتا۔ یہ جو عاجزی ہے، یہ جو حلیمی ہے، یہ جو فروتنی ہے، یہ خداوند خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ چاہتا ہے ہم اس کے حضور میں انتہائی زیادہ عاجز ہوں، بہت ہی زیادہ حلیم ہوں۔ تبھی تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ حلیموں کو کیا دیتا ہے؟ توفیق عطا فرماتا ہے، اور مغروروں کا کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا ہے۔ یعنی کہ اسے پسند ہی یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کی پاک حضوری میں حلیمی کے ساتھ آئیں۔ اور اب دیکھیں یہاں پہ بھی آج کی تلاوت میں بھی حلیمی کا ایک درس ہے کہ یہ صوبیدار خداوند یسوع مسیح سے یہ کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ میری چھت کے نیچے آئیں، آپ کہہ دیں تو میرا غلام شفا پائے، آپ کہہ دیں تو میرا نوکر صحت مند ہو جائے گا۔ آپ کا کہنا ہی بہت ہے، کیونکہ میں اس بات پر یقین کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی غلام ہیں، جو بھی لوگ کام کرتے ہیں، میں کسی کو کچھ کہتا ہوں تو وہ کرتا ہے۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو کچھ کہوں اور وہ نہ کرے. تو یسوع مسیح کے اختیار پر اس شخص کو کوئی بھی شک نہیں. یہ جو صوبیدار ہے اسے یسوع مسیح کے اختیار پر شک نہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو تکالیف ہیں، یہ سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے. آپ کے پاس اتنا اختیار ہے کہ آپ فالج سے کہیں گے تو فالج جاتا رہے. آپ کے پاس اختیار ہے اور میں اس اختیار کو مانتا ہوں. میں اس اختیار کو قبول کرتا ہوں. اور آپ بھی جب اپنی زندگی میں یسوع مسیح کے اختیار کو قبول کر لیتے ہیں اور آپ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کہیں گے تو ہو جائے گا، تو یقین کیجئے آپ کی زندگی میں آٹومیٹکلی معجزات ہونے لگیں گے. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ یسوع مسیح نے کہہ دیا تو میرے لیے ہو گیا. مجھے کسی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ میرے ساتھ یسوع ہے، اور یسوع کہہ دیتا ہے تو ویسا ہو جاتا ہے. اس بات پر ہمارا پورا پورا بھروسہ ہونا چاہیے. اس بات پر ہمارا پورا پورا یقین ہونا چاہیے. اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ دعا کرنی کیسے، مانگنا کیسے ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے مانگو گے تو دیا جائے گا. لیکن آج ہمیں اس بات کی پورے طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کہتا ہے اگر روح سے مانگا جائے گا تو دیا جائے گا. زبان سے آپ جتنا مرضی مانگتے رہیں آپ کو مل نہیں سکتا. اس لیے کیونکہ زبان سے جو بولیں گے وہ صرف قانون کو صرف سنائی دے گا. جب تک آپ اپنی روح سے نہیں مانگیں گے، جب تک آپ اپنے اندر نہیں کھو جائیں گے، جب تک آپ اپنے اندر نہیں جھانکیں گے اور حقیقی معنوں میں اس کے ساتھ تعلق نہیں پیدا کریں گے، تب تک یقینی طور پر آپ مانگیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا. لیکن جو ہی تعلق قائم ہو جائے گا تو جو کچھ بھی آپ مانگیں گے آپ کو ملے گا. یہ تعلق بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ مانگنے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، میں کئی دفعہ کہتا ہوں آپ مانگنے والوں کو دیکھیں، وہ آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ دے دو، یا جو بھی ان کا عقیدہ ہوتا ہے اس حساب سے وہ آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. جو ہی وہ آپ سے مانگتے ہیں تو آپ تب تک نہیں دیتے ہیں جب تک ان کی بات آپ کی روح میں نہیں اترتی، جب تک آپ روحانی طور پر محسوس نہیں کرتے ہیں کہ اسے دینے کی ضرورت ہے، تب تک آپ نہیں دیتے. آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ نے اپنے دل میں ٹھانا ہے کہ میں نے خدا کی راہ میں کچھ دینا ہے. آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ نے اپنے دل میں ٹھانا ہے کہ میں نے خدا کی راہ میں کچھ دینا ہے. راستے میں کوئی بیکاری آیا ہے اور اس نے اچھے طریقے سے بھی نہیں مانگا، ایسے اس نے کہہ دیا، ایسے یا ہاتھ ہی پھیلا دیا، بولا بھی نہیں، تو آپ اسے دے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے اندر یہ ٹھانا ہے. اب کوئی بھی آپ کے ساتھ بغیر بولے بھی بات کرے گا تو اب آپ کا دل کے ساتھ رشتہ قائم ہوا ہے. جہاں پہ رشتے دل کے ساتھ قائم ہوتے ہیں وہیں پہ باتیں ایک دوسرے کی سنائی دینے لگ جاتی ہیں. آپ ذرا غور کریں، آپ بولیں، کسی بندے کو کچھ کہیں، اگر آپ کا اس کے ساتھ دل کا کوئی تعلق نہیں ہے، روحانی رشتہ قائم نہیں ہے، تو آپ کو اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ کہیں اور وہ بندہ کہے گا آپ میری بات سن کیوں نہیں رہے، آپ کو میری بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی. تو آپ کو سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی روحانی تعلق موجود ہی نہیں ہے. اور جہاں پہ روحانی تعلق موجود ہوتے ہیں وہاں پہ باتیں آٹومیٹکلی سمجھ آنے لگ جاتی ہیں. تبھی ہمارے گھروں میں بھی جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ تبھی پیدا ہوتے ہیں جب ہمارا روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. جب روح کا تعلق نہیں نہ رہتا تو میاں کو بیوی کی سمجھ نہیں آتی، بیوی کو میاں کی سمجھ نہیں آتی. میاں آ کے بولتا رہتا ہے، کہتا رہتا ہے، بیوی پہ اثر ہی نہیں ہوتا.
बीवी बोलती रहती है, कहती रहती है ये भी हो गया, वो भी हो गया, फलां हो गया, ऐसा हो गया, मियाँ को समझ नहीं आती, क्योंकि ताल्लुक जो है वो रूहानी नहीं रहा। ये बात आप अपनी जिंदगी में सीखें, जाने इस बात को कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी बात दूसरों के अंदर उतरे तो आपको रूहानी ताल्लुक बनाने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को आपकी बात की समझ आए तो आपको उनके साथ रूहानी ताल्लुक बनाने की जरूरत है। तो आप बोलेंगे और आपके बच्चे समझ जाएंगे, और आप नहीं भी बोलेंगे तो भी आपके बच्चे समझ जाएंगे। आप जरा गौर करें, कई दफा एक बाप अपने घर में दाखिल होता है, वो अपने बेटे को सिर्फ देखता है, सिर्फ ऐसे देखता है, और उसके बेटे को समझ आ जाती है कि मेरा बाप मुझे कह रहा है कि चुप करके बैठ जाओ। अब हुआ क्या? ताल्लुक कौन सा है? रूहानी है। वरना आप आके बोलते भी रहेंगे तो आपके बेटे को समझ नहीं आएगी कि ये मुझे कह रहा है कि बैठ जाओ, बल्कि वो आगे से बोलता रहेगा। हुआ क्या कि ताल्लुक आपका जिस्मानी है, रूहानी नहीं है। और यहां पे आज हम सीख रहे हैं कि आपकी जिंदगी में मसाइल खत्म तब होते हैं, आपकी जिंदगी से परेशानियां जाती तब हैं, आपकी जिंदगी में शिफा नाज़िल तब होती है जब आपका रूहानी ताल्लुक कायम होता है। ये सूबेदार क्या कह रहा है? ये रूहानी ताल्लुक को असल में हमें समझाने के लिए हमारी मदद कर रहा है। ये बता रहा है कि खुदा का जो इख्तियार है वो आप पर जो है रूहानी लिहाज से, और जिस्म आपका ऑटोमेटिकली ही उसके इख्तियार में हो जाता है जब रूह आपकी उसके इख्तियार में होती है। क्योंकि आपकी रूह जो है ना वो लगाम की तरह है, घोड़े की लगाम होती है ना, आपकी जो रूह है वो लगाम की तरह है। जब आपकी रूह किसी के इख्तियार में है तो जैसे घोड़े की लगाम है, वो जिसके इख्तियार में पूरा घोड़ा ही उसके इख्तियार में होता है। ऐसे ही है ना, जिसके हाथ में लगाम हो उसके हाथ में पूरा घोड़ा होता है, और जिसके इख्तियार में आपकी रूह हो उसके इख्तियार में आपका पूरा जिस्म होता है। तो रूह को उसके इख्तियार में देने की जरूरत है। तो फिर क्या होगा? आपका जिस्म ऑटोमेटिकली शिफा पाने लगेगा। जब आप, तभी तो मैं कह रहा हूं कि रूह से मांगेंगे तो आपके जिस्म को सारा कुछ मिलेगा, हो जाएगा आपके जिस्म के लिए। क्योंकि जब रूह से मांगेंगे तो आपका जिस्म जिसके इख्तियार में जाएगा वो आपको यकीनी, तो आपके जिस्म को यकीनी तौर पर ठीक भी रखेगा। आज हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर अपने घरानों पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हमारे घरानों में कोई रूहानी ताल्लुक नाम की चीज़ है, मौजूद है या नहीं मौजूद है, या ताल्लुक सिर्फ जिस्म की हद तक है कि ये मेरा बेटा है क्योंकि ये मेरी सुलभ से पैदा हुआ, ये मेरी बीवी है क्योंकि इसके साथ मेरा निकाह हुआ, ये मेरी बहन है क्योंकि हम एक ही वालिदैन की औलाद है। तो सिर्फ यहां तक नहीं बल्कि इससे आगे आपका ताल्लुक बनना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो मैं बार बार इस बात पे जोर इसलिए देता हूं क्योंकि जहां पे एक ईमानदार खानदान है वहीं पे खुदा की नेमतें और बरकतें हैं। अगर नहीं है तो ना बरकतें हैं, ना नेमतें, ना ही फजल है। क्योंकि खुदा का फजल हमेशा उन्हीं पे होता है जो यकीनी तौर पर रूह में एक हो जाते हैं, एक बदन और एक जान हो जाते हैं। और एक बदन और एक जान होने का मतलब ये नहीं कि बदन जुड़ जाते हैं, बदन और जान होने का मतलब ये है कि रूहें एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। रूहानी ताल्लुक बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, कायम होता है। तो खुदा करे कि हम इस बात को समझें, हम सूबेदार से सीखें, और खुदावन जो ईमान चाहता है वो वाला ईमान हमारे अंदर पैदा हो। क्योंकि यीशु मसीह ने इसकी तारीफ की है कि मैंने ऐसा ईमान इसराइल में नहीं देखा, क्योंकि इस ईमान में इख्तियार को कबूल करना मौजूद है। और आज हमें खुदावन के इख्तियार को
پورے طور پر قبول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا سے اس کی پاک برکتوں کو پورے طور پر حاصل کر سکے. اپنے سروں کو جھکائیں گے اور نہایت عاجزی کے ساتھ خدا کی پاک حضوری میں اپنے ایمان کا اقرار کریں گے.